دار جامیرہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دنیا میں گئے، ہم بھی چکر لگاتے ہیں، یہی کہتے ہیں میرے آقا جامی نے جو کہا تھا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، جامی چاہتا ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ بہاروں کے پیمبر اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، ہاں صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ ہاں ہاں اللہ رب العزت نے شب معراج حضور کی تینوں حیثیات کو معراج کروایا ہے۔ ایک ہے حیثیت بشریہ، ایک ہے حیثیت نورانیہ، ایک ہے حقیقت محمدیہ۔ جس کی توجہ ہے وہی کہے گا سبحان اللہ، وہ جو آخر تک بیٹھا ہے وہی کہے گا سبحان اللہ۔ حضور کی تین حیثیات ہیں، ایک حیثیت بشریہ، ایک حیثیت نورانیہ، ایک حقیقت محمدیہ۔ علی صاحب الثناء والتحیہ۔ اب سنیے واقعہ معراج سے پہلے ان دونوں حیثیات کو سمجھنا لازم ہے۔ میں بڑی مختصر سے انداز میں ایک ہی حدیث میں دونوں حیثیت کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، متا وجبت لکم النبوہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ متا ظرف زمان کے لیے ہے۔ علامہ چشتی صاحب جانتے ہیں کہ جب متا آتا ہے تو سوال زمانے کا پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا صحابی نے میرے آقا کتنے عرصے سے نبی ہیں آپ؟ کتنا زمانہ ہو گیا آپ منصب نبوت پر تھے؟ کتنا زمانہ ہو گیا آپ نبی تھے؟ تو ہمیشہ اصول ہوتا ہے زمانہ کا جواب زمانے سے دیا جاتا ہے۔ حضرت چشتی صاحب مجھ سے سوال کریں مولانا کتنے عرصے سے تم خطاب کر رہے ہو؟ میں کہوں گا 20 سال سے، میں کہوں گا 30 سال سے۔ چونکہ انہوں نے عرصہ پوچھا تو جواب بھی میں عرصے سے دوں گا۔ سوال پوچھا کتنے عرصے سے نبی، جواب کیا دیا؟ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نہیں سمجھی؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان بنے نہیں تھے، ابھی بن رہے تھے، ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان ابھی بن رہے تھے۔ میرے آقا اس نے سوال تو زمانے سے کیا، آپ جواب عطا کر دیتے۔ حضرت آدم سے اتنے ہزار سال پہلے میں نبی تھا، آپ نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو جواب سوال زمانے کا تھا، عقل کہتی ہے جواب زمانے سے ملنا چاہیے تھا، مگر میرے نبی نے، میرے کریم آقا نے زمانے کا جواب زمانے سے نہیں دیا۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، زمانے کا جواب زمانے سے نہیں دیا۔ بابا زمانے کا جواب تو زمانے سے اس وقت دیا جاتا کہ جب زمانہ ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ زمانہ تو بعد میں پیدا ہوا۔ اول ما خلق اللہ نوری، زمین بعد میں پیدا ہوئی، زمانہ بعد میں پیدا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے
میرے نور کو پیدا کیا. تو زمانے کا جواب زمانے سے کیسے ہوتا؟ تو پھر آقا یہ حکمت کیا ہے فرمانے کی کہ آدم، حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. میں بڑا لطیف عجیب مشکل بات کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اگر مشکل بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ مشکل باتیں سمجھ سکتے ہو، وگرنہ میں آسان باتوں کی طرف آؤں گا. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. کیوں فرمایا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہے تھے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے اندر ملا اپنے ممبروں پر بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہہ کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش مت کرنا. آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا، بشر سے پہلے بشر نہیں تھا. بشر جس چیز سے پیدا ہوا وہ پانی اور مٹی ہے. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، بشر جس چیز سے پیدا ہوا وہ پانی اور مٹی ہے. پانی مٹی بعد میں پیدا ہوئی، نور مصطفیٰ اس سے پہلے موجود تھا. ہاں ہاں، جس کا دل چرے وہی کہے سبحان اللہ. پانی اور مٹی بعد میں پیدا ہوئی، حضور کا نور اس سے پہلے موجود تھا. کہنے لگے نہیں محض بشر ہے، نور نہیں. میں نے کہا محض نہ کہو، محض کا مطلب نور نہیں، نور کا انکار ہو جائے گا. بشر ضرور کہو مگر بے مثل بشر. نہ حضور جیسا حضور سے پہلے تھا، نہ حضور جیسا قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ آؤ بڑی خوبصورت دلیل پیش کرنے والا ہوں. میں نے کہا بشر کا سایہ ہے مگر حضور کا سایہ نہیں. میری تقریر کیوں پر ہوتی ہے، کیوں اور کیسے پر. بشر کا سایہ ہے مگر حضور کا سایہ کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ بشر کا سایہ بشر جیسا ہوتا ہے. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. میں کھول رہا ہوں. جیسے بشر ہوگا ویسے اس کا. بھائی میں اگر دوپہر کے 1 بجے دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں تو میری ریش ہے تو میری ریش کا سایہ ہوگا. مجھ پر ٹوپی ہے تو میری ٹوپی کا سایہ ہوگا. میرے 10 انگلیاں ہیں تو 10 انگلیوں کا سایہ ہوگا. توجہ کرنا، میں نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہو، تمہارا دل کہے گا. یعنی بشر جیسے بشر ہوتا ہے ویسے اس کا سایہ ہوتا ہے. اگر اللہ حضور کا سایہ بنا دیتا تو حضور کا سایہ حضور جیسا ہوتا. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور کا سایہ حضور جیسا ہو. نہیں سمجھے، میں نے اتنی اونچی بات کی. خدا تو حضور جیسا حضور کا سایہ نہیں بناتا تو خدا مصطفیٰ جیسا کیسے بنائے گا؟ کہنے لگے نہیں بشر ہے، کہنے لگے نہیں بشر ہے. میں نے کہا مولانا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. کہتے ہیں بشر سے خون تو بہتا ہے. میں نے کہا درست کہتے ہو، بشر سے خون بہتا ہے. کہنے لگے احد کے مقام پر تیر لگا، خون بہا، خون اتنا بہا کہ حضور کی پیشانی تک پہنچا. حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک دوڑے. اب میرا دل پھٹ جائے گا اگر میں اس حدیث کو مکمل بیان کروں. خدا کی قسم جب انہوں نے حضور کے ماتھے پر، حضور کے پیشانی پہ خون کو دیکھا تو تلوار چھوٹی.
اپنی جان کی پرواہ نہ رہی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے کریم کے پیشانی پہ خون آ گیا۔ خدا کی قسم دوڑتے دوڑتے حضور کے قریب پہنچے، اپنے لبوں کو حضور کی پیشانی پہ رکھا کہ حضور کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہ پائے، اس لیے خون مبارک کو پینا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم خون ادھر پیا تھا تو سرکار نے فرمایا من اراد ان ينظر الى اهل الجنت فلينظر الی، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے میری اسی صحابی کے چہرے کو دیکھ لے۔ جملہ میں بول رہا ہوں، سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں، حضرت امام حسن سے محبت کرنے والوں، اے محب اہل بیت اطہار، میری بات سنتا جا۔ اگر حضور کے خون کا ایک قطرہ جس صحابی کے منہ کے ذریعے سے پیٹ کا حصہ بن جائے، وہ تو جنتی جو ہو ہی مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا۔ جو ہو مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا، ان کے بارے میں حضرت سرائی کرو گے، خدا کی عزت کی قسم سیدہ کے نوکر زندہ ہے۔ کہنے لگے میں آؤں گا اس موضوع کی طرف، کہنے لگے خون تو بہا، اگر نور مانتے ہو تو نور کا خون نہیں بہتا تو ماننا پڑے گا، بشر تو ہیں۔ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں حضور بے مثل بشر ہیں۔ کہنے لگے تو پھر نور نہ مانو، توجہ ہے، تو پھر نور نہ مانو، یا بشر مانو یا نور مانو۔ دونوں چیزیں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا مولانا اچھا چلو میں تجھ سے سوال کر لیتا ہوں مولانا۔ کہنے لگے بول۔ میں نے کہا تیرا سر کس سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے۔ انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ۔ میں نے کہا تیرا سر کس سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے۔ میں نے کہا تیرا سینہ کس سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے۔ میں نے کہا ہاتھ مٹی سے، پاؤں مٹی سے۔ میں نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک مٹی سے بنا۔ مولانا خاکی ہے، بشری ہے، خاک تیرے جسم کا حصہ ہے، مگر اب بول تیرے جسم کے اندر جو آنکھ میں نور ہے، میں نے بڑی اونچی بات کر دی، مولانا تیرے جسم کے اندر آنکھ کے اندر نور ہے، وہ کس سے بنا؟ کہنے لگے وہ نور سے بنا۔ میں نے کہا اب پیکر بشریت میں، پیکر بشریت میں اگر نور کا جز آ سکتا ہے، سر تپا پیکر بشریت میں اگر نور آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کو بشر بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نور بھی ماننا پڑے گا۔ کہنے لگے احد کے میدان میں خون بہا، توجہ کرنا توجہ کرنا۔ میں نے کہا مولانا شک صدر ہوا شب معراج، آ رہا ہوں موضوع کی طرف۔ شک صدر ہوا معراج کی رات، تو شب معراج جبریل امین نے سینہ مبارک کو چاک کیا، صحیح بخاری کو تھا، صحیح مسلم کو تھا، جبریل امین نے رسول اللہ کے سینے اقدس کو چاک کیا، کیا خون بہا۔ علامہ قاضی عیاض نے لکھا لم یکن الشک بآلۃ ولم یسری دم، سینہ تو چاک ہوا، خون مبارک نہیں بہا۔ تو میرے اس جملے کا جواب سبحان اللہ سے دو گے تو میں آگے چلوں گا۔ یہ مشکل باتیں یہی ختم، آگے آسان باتیں آنے والی ہیں، توجہ کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر بشر ہوتے محض بشر، میں تو کہتا ہوں بشر ہیں، میں تو کہتا ہوں نور بھی ہیں، اگر ہوتے محض بشر تو پھر سینہ چاک ہو تو خون بہنا تو بشریت کا لازمہ حصہ ہے، تو اس وقت خون کا ایک قطرہ بہا۔ کہنے لگے نہیں بہا۔ اب میں نہیں کہوں گا وہ جو آخر تک محمد جبار اقبال صاحب آپ کو مبارک ہو، مسجد اندر سے بھی کھول باہر سے بھی کھچی، اللہ اکبر، مکمل ہو چکی، وہ جو باہر کھڑے ہیں
ان سے بھی داد چاہیے۔ میں نے کہا مولانا میدان احد میں خون بہا، حق شب معراج جبریل کے سامنے خون نہیں بہا، حق کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی شان تھی جو کوئی مخلوق میں سے، جو مخلوق جس لباس میں حضور سے ملنے آتی تھی حضور اسی لباس میں اس سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اگر نور کی شکل میں جبریل اگر اپنی شکل میں آتا تھا تو حضور اس سے نوری لباس میں ملاقات کرتے تھے۔ اگر جبریل بشری شکل میں آتا تھا تو مصطفیٰ بشری شکل میں۔ میں تقریر کو روک رہا ہوں، میں آپ کی داد پر بھی سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مشکل باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مولانا جبریل نور ہے، کہنے لگے نور۔ میں نے کہا وہ حضور کی بارگاہ میں اکثر طور پر کس کی شکل میں آتا تھا؟ کہنے لگے حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتا تھا۔ میں نے کہا دہیہ کلبی کون ہے؟ کہنے لگے بشر ہے۔ میں نے کہا دہیہ کلبی ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ میں نے کہا حضرت دہیہ کلبی جب خود چلتے تھے تو سایہ بنتا تھا، مگر جب جبریل حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں چلتے تھے تو ان کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ تو بات پتہ چلی کہ جب نور بشری پردے میں آئے، پتہ چلا کہ نور جب بشری پردے میں آئے تو ان کے جسم کا سایہ نہیں بنتا۔ میں تم سے داد مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ کی داد چاہیے مجھے۔ میں جملہ بول رہا ہوں، جملہ پہلے سنو۔ وہ جبریل نور ہو کر جب بشری صورت میں آئے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں بنتا۔ مصطفیٰ بھی جب بشری صورت میں آئے تو حضور کے جسم کا سایہ، پھر ماننا پڑے گا کہ حضور کی بشریت بھی حق ہے، حضور کی نورانیت بھی حق ہے۔ قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی دیر تقریر کروں اسی نجم پہ کروں، ایک ہی لفظ پہ کروں، والنجم، قسم ہے تیری کہ تو ستارہ ہے۔ میرے مالک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ واقعہ معراج کا ہے، سفر سدرہ کا ہے، سفر عرش کا ہے، سفر لا مکان کا ہے، محبوب کو ستارہ کہتا ہے، سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا۔ کہہ دیتا والشمس اذا ہوا والقمر اذا ہوا تو بات سمجھ سکتے تھے۔ تو نے کہا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم۔ کوئی حکمت، کوئی وجہ؟ امام راضی نے لکھا نجم السما التي هي تهتدي التي هي، فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کے جو ستارے ہیں اس کی شان یہ ہے التي هي ثابتة للاهتداء، کہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر لوگ رستوں کو پا لیتے ہیں، کہ ستارہ ان کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ آج سے 100 سال پیچھے چلو، جب راول پنڈی کی سڑکیں نہیں تھی، یہاں کچے راستے تھے، رات کے وقت یہاں بزرگ چلتے تھے۔ 200 سال پہلے چلو، راول پنڈی کی بازاروں میں وہاں کچی سڑکیں تھیں، جب رات کے وقت لوگ چلتے تھے تو انہیں کیسے پتہ چلتا تھا ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے؟ وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستارہ ان کو ہدایت دیتا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے اپنی منزل کو پا لیتے تھے۔ کہا محبوب میں نے تمہیں ستارہ اس لیے کہا، تیرے آنے سے پہلے پورا جہان بھٹکا ہوا تھا، کوئی آتش پرست تھا، کوئی سورج پرست تھا، میرے محبوب کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی بت پرست تھا،
تو ہر کوئی گمراہیت کے گڑھے میں گرا ہوا تھا، تو میں نے تمہیں ستارے کی مانند بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ مجھے پاتا جائے گا، جو تیرے قریب ہوتا جائے گا وہ میرے قریب ہوتا جائے گا، جو تیرا ہوتا جائے گا وہ میرا ہوتا جائے گا، جو تیرا ہوگا وہی تو میرا ہوگا۔ التي هي ثابتة للاهتداء۔ کہنے لگے ہم امام راضی کو نہیں مانتے، کہنے لگے ہم امام راضی کو نہیں مانتے حضور۔ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ کہنے لگے مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کہہ دے تو پھر؟ کہنے لگے پڑھ۔ اس آیت کے 10 ترجمے ہیں، مجھے آتے ہیں مگر ایک ترجمہ کروں گا۔ میں نے کہا قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، دال تفسیر کبیر اٹھا، تفسیر قرطبی اٹھا، تفسیر روح المعانی اٹھا، تفسیر روح البیان اٹھا۔ میں نے کہا دال، دال کہتے ہیں صحرائے عرب میں ایک ایسے درخت کو کہ اس وقت صحرائے عرب کے صحرا میں جب لوگ رات کے وقت چلتے تھے اس درخت کو دال کہتے تھے، جس کو دیکھ کر انہیں منزل مل جایا کرتی تھی، اس کو دال کہتے تھے۔ جملہ میں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، سبحان اللہ، تیرا دل کہے گا۔ کہا محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے تمہیں اس دال درخت کی مانند بنا کے دنیا میں پیش کر دیا، جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ ہدایت پاتا جائے گا۔ جو تمہیں دیکھتا جائے گا وہ ہدایت پاتا جائے گا۔ میرے مالک جو حضور کو نہ دیکھ سکے تو پھر اسے ہدایت کیسے ملے؟ جملہ اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ سنی غیور سنی ہو تو دل سے سبحان اللہ کی داد، مگر پہلے سنو، جو آپ کو نہ دیکھ سکے میرے آقا، اسے ہدایت کیسے ملے؟ اللہ اکبر۔ میرا دل کہتا ہے یا تو وہ صدیق کو دیکھے یا علی کو دیکھے۔ کہا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، توجہ ہے، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں یا اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ والنجم اذا ہوا، نجم کا ایک معنی اصل بھی ہے۔ حاضر الحدیث لا نجم لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث بے اصل ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس تو کیا مطلب؟ محبوب تیری قسم، تیری قسم کہ تم تو اصل کائنات ہے۔ میں علماء کے لیے آیت پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا، اگر بات پڑھاؤں تو کسی دوسری طرف جائے گی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، علماء توجہ کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول نبی بعد میں امی، امی کا معنی ان پڑھ۔ میں نے کہا اچھا، اگر امی کا معنی ہے ان پڑھ، پیچھے لگایا نبی۔ نبی کہتے ہیں کائنات میں غیب کی خبریں دینے والے کو۔ جہاں ذرا توجہ کر، جہاں عالم کی نگاہ نہ پہنچ سکے وہاں نبی کی نگاہ پہنچتے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ پیچھے کہا رسول، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں کو پڑھانے کے لیے رسول کو بھیجا۔ رسولن میں جو تنوین ہے عظمت کے لیے ہے، باعظمت رسول کو بھیجا امیوں کو، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو امی کا معنی ان پڑھ کیسے ہوا؟ تو کہا بتا دو۔ میں نے کہا امی ام سے ہے، ام کا مطلب ہے اصل۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس رسول کو بھیجا جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اصل کائنات بھی ہے۔ آگے چلنا چاہتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، تو میرے مالک تو خالق، حضور مخلوق، تو معبود، حضور عبد، قسم حضور کی کھائے،
بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قسم تو لوگ تیری کھائیں، تو یار کی کھاتا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا لوگوں سن لو، اللہ کرے حاجی جبار صاحب کے بیٹے آکسفورڈ یونیورسٹی سے یا جامعۃ الازہر سے علم حدیث کی ڈگری لے کر جب گھر آتے ہیں، جب گھر آئیں گے ان کے صاحبزادے، تو جب گھر آتے ہیں، گھر آئیں گے تو سب سے پہلے ماں ان کو مبارکباد دے گی، اس کو ذرا بند کرا دیں گے، تو سب سے پہلے ماں ان کو مبارکباد دے گی، بچے کی ماں سب سے پہلے مبارکباد دے گی، پھر بچے کا والد حاجی صاحب ان کو مبارکباد دیں گے، پھر دادا مبارکباد دیں گے۔ یہ بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، خدا کی قسم میں اتنی بڑی اونچی بات کہہ رہا ہوں نا، میرے تھکن کو دیکھو، میرے سفر کو دیکھنا ہے، اتنی بڑی اونچے، میں تمہارے لیے موتی چن چن کے آیا ہوں تاکہ موتیوں کو پیش کروں۔ یعنی جب کوئی بڑی ڈگری لے کر آتا ہے تو ماں باپ دادا اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لامکاں پہ جانے سے بڑھ کر بھی کوئی ڈگری ہے؟ لامکاں پہ جانے سے بڑھ کر بھی حضور کی ڈگری کوئی نہیں۔ تو پھر چاہیے تھا کہ حضور کی والدہ حضور کو مبارکباد دیتی، حضرت آمنہ، حضور کے بابا حضرت عبداللہ حضور کو مبارکباد دیتے، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب حضور کو مبارکباد دیتے۔ عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا جبریل میرے یار کے زمین پہ پہنچنے سے پہلے تو پہنچ، کہیں میرے محبوب کے سینے میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ آج ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے مبارکباد دیتی، آج حضرت عبداللہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے مبارکباد دیتی، آج میرے دادا عبد المطلب زندہ ہوتے تو وہ مبارکباد دیتے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے تو پہنچ کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت شیخ القرآن۔ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے محبوب، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، میں رب آپ کا رب ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں قسم ہے تیری، اب تقریر شروع کر رہا ہوں معراج پر، قسم ہے تیری کہ جب تو ام ہانی کے گھر سے دلہا بن کے نکلا، یاسین کا تاج سجایا، براق پہ سوار ہوا، 70,000 فرشتے چاروں طرف تھے، تو خرام ناز سے چل رہا تھا، تو خرام ناز سے چل رہا تھا، خرام ناز سے مسجد اقصی میں آ رہا تھا۔ اب توجہ کرو، وہ دل والے بات سمجھیں گے، تو لامکاں پہ آ رہا تھا، تو محبوب خرام ناز سے حریم ناز میں آ رہا تھا، تو خرام ناز سے حریم ناز میں آ رہا تھا، تیرے ایک ایک قدم اٹھانے کی ادا کو میں دیکھ رہا تھا، جس شان سے لامکاں سے واپس زمین پہ جا رہا تھا، ایک ایک ادا کو میں دیکھ رہا تھا، تو میں کہتا ہوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پوری کائنات کا مالک تجھے کہتا ہے تیرے آنے کی ادا کی بھی قسم، تیرے جانے کی ہر ادا کی بھی قسم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ محبوب تیرے آنے کی ادا کی قسمیں بھی میں کھا رہا تھا، تیرے جانے کی ادا کی قسمیں بھی میں کھا رہا تھا۔ ہوا کا معنی آنا بھی ہوتا ہے، ہوا کا معنی جانا بھی ہوتا ہے۔ میرے حبیب کریم ساتوں آسمانوں کے پار سدرہ تک پہنچے، توجہ ہے
ذرا ایک جملہ کہتا جاؤں، میرا دل کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو ضرور سنا دوں. حضور علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی کو میں پڑھ رہا تھا. اسی آیت کے ماتحت وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور یاسین کا تاج پہنے جب گھر سے باہر نکلے تو ایک درخت کی ٹہنی نے حضور کے تاج کو چوما. حضور کے تاج کو چوما، امامہ کو چوما. وہ گھومنے لگی. اگر میں چشتی ہوں تو ضرور کہوں گا وہ رقص کرنے لگی، وہ وجد کرنے لگی، اپنی قسمت پر نازا ہونے لگی کہ اس نے حضور کے امامے کو چوما. حضور لامکہ کا سفر طے کر کے جب واپس آئے، جیسے ٹہنی جاتے ہوئے ہل رہی تھی ایسے ٹہنی آتے ہوئے بھی ویسے کے ٹہنے جاتے ہوئے ہل رہی تھی، ایسے ٹہنی واپس آتے ہوئے بھی ہل رہی تھی. میرے کریم آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے. لفظوں پہ غور کرنا، جو جبریل کے نور کا منتہا ہے، جو جبریل کے نور کا منتہا ہے، حضور سدرہ پر پہنچے. لفظوں پہ غور کرنا. آگے چلے، جبریل رکا، حضور پیچھے آئے. چل، کیوں نہیں چلتا؟ نور ہو کر آگے چل. حضور میں آگے جاؤں گا، ایک بال کے برابر جل جاؤں گا. حضور کی بات تو بڑی اونچی ہے، بڑی اونچی ہے. حضرت مولانا محمد عمر اچھروی علیہ الرحمہ یہاں ایک جملہ کہہ گئے جو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو تو یقیناً علم ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب شب معراج حضور سدرہ کے پار گئے تو جبہ اتارا تھا یا جبہ ساتھ تھا؟ جبہ اتارا تھا یا جبہ ساتھ تھا؟ بھئی میں اپنے کپڑے کی بات کرتا ہوں، یہ کثیف ہے. حضور ڈاکٹر صاحب یہ کثیف ہے، یہ میرا مفرد کثیف ہے، یہ رومال کثیف ہے، یہ میری ویسٹ کوٹ یہ بھی کثیف ہے، کثافت ہے، سختی ہے. یعنی یہ نور نہیں ہے، نور جیسی لطافت اس میں نہیں ہے. تو حضور نے جبہ اتارا تھا یا جبہ ساتھ گیا؟ ساتھ گیا. اب سننا، میرا یہ جملہ سال بھر تمہیں یاد رہے گا. میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. مولانا حضرت امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھروی علیہ الرحمہ جیسے عظیم عالم کہہ گیا. وہ لکھ گئے کہ رسول اللہ نے جبہ نہیں اتارا، سدرہ کے پار جبہ گیا جہاں جبریل کی لطافت رکتی ہے. میں بڑا اونچی بات کر رہا ہوں. جہاں جبریل کی لطافت رکتی ہے وہاں حضور کے جبے کی لطافت شروع ہوتی ہے. پتہ چلا کہ جبہ جب مصطفیٰ کے جسم سے لگ جاتا ہے اس کی اتنی لطافت ہوتی ہے کہ جبریل رکتا ہے، جبہ سدرہ کے پار آگے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرید یا فرید یا فرید یا فرید. وہ شک نہیں، وہ شک نہیں. جبریل رکے. حل من حاجت ربک، تیری کوئی ضرورت ہو تو پیش کر. جبریل کو حضور کا استاد کہتے ہو؟ جواب دے رہا ہوں، ذرا سننا، جواب دے رہا ہوں. تیری کوئی ضرورت حاجت ہو تو پیش کر. ہاں ہے، حاجت ہے. میرا سوال ہے، وہ تو زمین میں حضور کے ساتھ تھا، مسجد اقصی میں ساتھ تھا، پہلے آسمان پر، دوسرے، چوتھے، ساتویں پر، تو سدرہ پر ہی کو فرمایا تیری کی ضرورت ہو، سوال ہو تو پیش کر. میں آسان بنا کر تمہیں بتا رہا ہوں. جبریل کو اس کے گھر پہنچا کر
جبریل کو اس کے گھر پہنچا کر حضور فرما رہے تھے یاد کر کئی ہزار سال پہلے جب میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے والا تھا منجنیق میں تھے تو سدرہ سے زمین پہ آیا تھا کوئی خدمت ہو انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ جا اللہ میرے لیے کافی ہے وہ خلیل تھے جن کے لیے تو سدرہ سے زمین پہ آیا یہ حبیب ہے جو زمین سے تیرے گھر سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہو تو پیش کر اللہ اکبر سبحان اللہ 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 جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ آخر تک کہہ دو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ حل من حاجت ربک جبریل رکا اس نے کہا حاجت ہے سوال ہے میرے آقا فرما بولو عرض کی میرے آقا میرا حاجت میرا سوال یہ ہے حضور کو جبریل کا شاگرد کہنے والا سنو اس کی ضرورت کیا ہے سوال کیا ہے آقا میرا سوال یہ ہے قیامت کا سما ہو پل صراط کا مقام ہو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہو پال سے زیادہ باریک ہو اور پل کے اس پار آپ بیٹھے رب سلم آپ پڑھے جبریل آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھائے اور آپ کی امت پل صراط سے پار لگتی چلی جائے ماننا پڑے گا جبریل و امی خادم دربان خادم و دربان محمد جبریل کو حضور کے در کا دربان جبریل کو حضور کے در کا خادم ہے خدا کی عزت کی قسم میرے کریم آقا سدرہ کے پار گئے اگر تم ذوق دکھاؤ گے تو میں آگے چلوں گا وگرنہ میں یہ تقریر روک رہا ہوں اتنی بھی کافی ہو گئی باقی اگلے سال کے لیے بچا کے چھوڑ کے چلا جاؤں گا مگر اللہ اکبر ذوق اور محبت چاہیے مجھے مظہر مختار نے کبھی پیسے کے لیے تقریر نہیں کی 20 سال حضور کے در کی نوکری کی اگر ایک بار بھی مکمکا کے پیسے کے ساتھ میں نے تقریر کی ہو میرے لیے خنزیر کے برابر حرام ہے خدا کی عزت کی قسم تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں قیامت کے دن مصطفیٰ کے لبوں پہ نام آئے ایک غلام مظہر مختار بھی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں تتی تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں سن باہر شہر بازار پھراں مت یار ملن کہیں شان سبب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مت یار ملن کہیں شان سبب کوئی لفظ تو پسند آ جائے گا کسی لفظ پہ تو کرم کر دیں گے کسی لفظ کو سن کر پردہ ہٹا دیں گے میرے رب کعبہ کی قسم میں نے آج ان کے ہاتھ کو چوما میں نے کہا مدینہ سے ہو کر آئے ہیں میرا دل کہتا ہے میں ان کی آنکھوں کو چوموں جن آنکھوں نے حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم تقریریں اس لیے کرتے ہیں ارے جگہ جگہ اس لیے جا کر تقریریں کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کو پیش کر دے یہ بھی میرے در کا غلام ہے مت یار ملن کہیں شان سبب کسی سبب سے مل جائے کسی سبب سے ملاقات ہو جائے ہاں ہاں اللہ اکبر میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہاں ہاں عشق بھی سناؤں گا آخر میں مگر موضوع کو مکمل کروں گا میرے کریم آقا جس کی توجہ ہے وہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ براق رکا توجہ ہے نا بلا آپ کی تھوڑی سبحان اللہ مجھے کچھ شک میں مبتلا کر توجہ ہے کہتا ہوں آخری تقریر کے آخری اختتام کی طرف بڑھنے والا ہوں حضرت نے بھی خطاب کرنا ہے اختتام کی طرف بڑھنے والا
اختتام کی طرف بڑھنے والا ہوں. آؤ توجہ کے ساتھ سننا. حضور چشتی صاحب قبلہ براق رکا, رف رف رکا, بکہ نور رکا, سب رک گئے. حضور آگے کیسے گئے؟ چلو میں سمجھا دوں, میں بات کو سمجھا دوں. پچھلے سال اسی ربیع الاول شریف میں حضرت حاجی صاحب کے گھر ہم آئے تو پوچھتے پوچھتے آئے. اس دفعہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے, یعنی جب گھر دیکھا نہ ہو. میری بات نہیں سمجھے پنڈی والوں, پنڈی والوں بڑی اونچی بات کر گیا. جب گھر دیکھا نہ ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر دیکھ لیا ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مصطفیٰ کیا پہلی بار لامکہ پہ جا رہے تھے؟ وہ تو تھے ہی لامکہ والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید, آستانہ عالیہ سائیں جھنڈے شاہ سرکار. ہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. تم نے مجھے خوش کیا, خدا تمہیں خوش رکھے. تم نے مجھے راضی رکھا, خدا تمہیں راضی رکھے. ہاں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. توجہ کر کے بیٹھنا, اس سے بھی اونچی بات کر رہا ہوں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا آگے کے راستے حضور نے پہلے سے دیکھ رکھے تھے, یا پھر جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا. کہنے لگے کوئی دلیل تو دو, کوئی دلیل تو دو. میں نے کہا سبحان الذی اسرا, مولانا اسرا کا فاعل خدا ہے. سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. جو بلانے والا تھا وہی لے جانے والا تھا. کہنے لگے کیسے؟ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے, مسجد کی انتظامیہ پہلے آئی. حضرت حاجی صاحب آئے, حضور پیر صاحب قبلہ کا استقبال کیا, حضرت ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیا, اور پھر مجھ جیسے خطاگار, بدکار, گناہگار کا استقبال کیا. استقبال کر کے اندر لے آئے. پتہ یہ چلا جب میزبان کسی کے گھر میں یا ان کے گھر میں میں جاؤں, پچھلے دفعہ آیا تو گھر سے باہر آ کر انہوں نے استقبال کیا. پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی گھر میں آتا ہے تو میزبان گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا. گھر سے باہر آتا ہے. یہ گھر سے باہر آنا اور جانا, توجہ کرنا. عقل والے ہیں ان کو بھی جواب دے دوں نا. یہ گھر سے باہر آنا جانا یہ تو انسان کی صفت ہے, مخلوق کی صفت ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خدا لے گیا؟ میں نے کہا حدیث قدسی نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا جو ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں. جو ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے میری رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پھر حدیث کا جو وہاں جواب ہے, حدیث کا وہ یہی. اللہ اکبر. جو لے جانے, جو بلانے والا ہے وہی لے جانے والا ہے. جہاں رف رف رکا, بکہ نور رکا, حضور آگے چلے. آؤ آگے بہت بڑی خوبصورت باتیں ہیں. کہا کف یا محمد, کف یا محمد, ان ربک یصلی, ان رب الخلق نہیں کہا, ان ربک یصلی. محبوب یہیں رک جا. تیرا رب تجھ پہ صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے. محبوب کو روکا, حضور کو روکا, اس لیے کہ خدا خود اپنی اللہ کی رحمت خود. اگر ہضم نہ ہو تو میں نے آسان جملہ کہہ دیا. اللہ کی رحمت خود اپنی
آغوش رحمت میں لے کر شان بندہ نوازی کے ساتھ مصطفیٰ کو مکان سے لامکان تک لے جانے والے تھے. کوئی دلیل دو، کوئی دلیل دو. میں نے کہا قرآن سے دلیل دے دوں. کہنے لگے دو. میں نے کہا ثم دنا فتدلی، آخری 5 سے 7 منٹ. ثم دنا فتدلی. میں نے کہا علامہ خازن کی تفسیر خازن تھا فی الکلام تقدیم و تاخیر. ثم تدلی فدنا، تفسیر خازن اٹھائیے پڑھ لیجئے گا کل. ثم تدلی فدنا، تدلہ کا فائل حضور ہے. اچھا مظہر مختار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی. تدلہ ای النزول الى محمد، تنزل، ظہور، یہی استقبال ہے. لامکان پہ پہنچے تو پھر آؤ تمہارا ذوق بھی دوبالا کر دوں. جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں. حضرت نصیر ملت بول اٹھے. مجھے پتا ہے کہ یہاں ان کے عاشق بیٹھے ہیں، میں بھی جان بوجھ کے ان کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے ان کے عاشق وہ بھی چشتی ہیں، ہم ان کے در کے غلام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گولا شریف. حضرت نصیر چراغ گولہ، حضرت نصیر ملت قدس سر العزیز کہہ اٹھے. ہاں منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات. منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات. منتظر خدا. میں نے کہا اقبال نے بھی یہی کہا تھا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر. عبد کچھ اور ہوتا ہے، عبد ہوں کچھ اور ہوتا ہے. ہندی والوں 3 جملے سے بول رہا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ دو گے میں خوش ہو جاؤں گا، مگر صرف 3 جملے بولنا چاہتا ہوں. عبد بندہ، عبد ہوں اس کا بندہ. عبد اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ بن کر کوہ طور پہ کھڑا رہے تو جواب ملے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. عبد ہوں اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ بن کر لامکان پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، لفظ کوئی نہ کہے. ادھر کہا رب ارنی، ادھر رب ارنی نہیں کہا. حضور خاموش کھڑے رہے. خدا کی قسم وہاں سے جواب آیا ادن منی، ادن منی، ادن منی، ادن منی، ادن منی. دور کو کھلا ہے قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا. آج کی رات اتنا قریب ہو جا کہ قرب کو قرب پہ ناز ہو جائے کہ مصطفیٰ رب کے اتنے زیادہ قریب چلے گئے. منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات. توجہ ہے بولو، جس کا دل ٹھر رہا ہے وہی کہے سبحان اللہ. حضرت میں قربان جاؤں ان کے تخیل پر. یہ عارف باللہ سے، عارف باللہ سے، عاشق سے سچے کہتے ہیں حضور آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے. حضرت چراغ گولہ فرماتے ہیں آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے. کیوں؟ پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات. پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات. پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا. فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات. فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات. عبد و معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات. عبد و معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات. ہاں جلوے حسن حقیقت کی ضیاء باری میں پیر صاحب آج 12 بجے پہنچے حضرت حاجی صاحب کے گھر میں. یہ محبوب وہ محب، یہ معشوق وہ عاشق، یہ شیخ وہ مرید. جب کوئی محبوب محب کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو محب گھر سے باہر آتا ہے. ادھر بارش ہو جائے
تو معاملہ سہانا بن جاتا ہے. اب توجہ کرو, حضور مکانوں سے اٹھ کر لا مکان پہ داخل ہوئے. اللہ نے اپنے انوار کی بارش کرا دی. اللہ کے انوار کی بارش میں مصطفیٰ رب کے قریب جا رہے تھے تو چراغ گولڈا کہہ رہے تھے جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں, جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں, جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. تو پھر آپ کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں, جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں, جلوائے حسن محمد کی ضیا باری میں, جلوائے حسن محمد کی ضیا باری میں بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. جب حضور لامکاں پر پہنچے تو دلہا بنے ہوئے تھے, مازاغ نین کا سرما, یاسین کا تاج, علم نشرہ کا سینہ اللہ کے سامنے تھا. تو دلہا کو کوئی بارات والے باراتی دیتے ہیں, خدا نے بارات کیا دی, نشیر ملت کہنے لگے بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات. تو حضور واپس آئے. میرے آقا تحفہ کیا ملا؟ تھک گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے 10 گھنٹے کا سفر کیا, 10 گھنٹے کا سفر کیا, میں آپ کے پاس پہنچا. تھک تو نہیں گئے؟ بولیے. تو آئیے, حضور واپس آئے, سدرۃ المنتہا سے واپس آئے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, جتنا کچھ دے گئے بہت کچھ ہے, اب خاموشی سے بیٹھیں گے. باقی میں تو چاہتا تھا یہیں ختم کر دوں, آگے جیسے تم کہہ دو. چلو کہتے ہیں وہ حضرت فرما رہے ہیں, وہ تو مدینے سے ہو کر آئے ہیں نا, وہ واجب الاطاعت ہے میرے لیے. تو اب اللہ اکبر, اب باتیں جو خوبصورت ہیں. جب حضور واپس آئے تو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے. ڈاکٹر صاحب, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. میرے آقا تحفہ کیا ملا؟ 50 نمازوں کا. تو نماز فرض ہوئی معراج کی رات. جملہ بول رہا ہوں بڑا, میں پوری بحث کو 2 گھنٹے کی بحث کو ایک جملے میں بند کرنے والا بندہ ہوں. 2 گھنٹے کی بحث کو اس ایک جملے میں بند کر رہا ہوں. اور نماز فرض ہوئی معراج کی رات. اعلان نبوت کے ساتھ ہی نماز کیوں پڑھی؟ یہ نماز نہ پڑھی ہو تو بتا دو, بتا دو. پھر نماز فرض ہوئی معراج کی رات, شب معراج نماز فرض ہوئی 50. میرے آقا یہ امت نہیں پڑھ سکے گی, تو پھر کیا کریں؟ واپس جائیں. حضور واپس گئے, اللہ نے 5 معاف کر دی. 45 یہ نہیں پڑھ سکیں گی, واپس جائیں. 40 35 30 25 20 15 10 5 9 مرتبہ آئے, 9 مرتبہ, توجہ کرنا ہے, 9 مرتبہ آئے اور 9 مرتبہ گئے. تو اللہ تو قادر ہے, تو ایک ہی دفعہ آنے سے 45 نمازیں معاف کر دیتا. عاشق بات سمجھیں گے, نکتے والے عام بندے تو نہیں سمجھیں گے. خدا چاہتا تو 45 نمازیں کہہ دیتا معاف ہے,
माफ है 45, खुश किस्मत हो पढ़ते 5 और सवाब 25 नमाजों का मिलता है। तो खुदा 45 नमाजें माफ कर देता एक ही आमद के मौके पर। तो 9 मरतबा बुलवाया क्यों, 9 मरतबा भेजा क्यों? ये किसी किताब में मैं नहीं पढ़ा, मेरा सौदा है। जिसको अच्छा लगे ले ले, ना लगे तो वापस कर दे। मेरा दिल कहता है प्रोग्राम पहले से था, हजरत मूसा से पहले से बातचीत तय थी। तू भेजते जाना, मैं बार बार देखता चला जाऊंगा। क्या कहना तो है? मुस्तफा 9 मरतबा आए, 9 मरतबा गए। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? वाह वाह वाह। 9 मरतबा आए, 9 मरतबा गए। चलो ये तो इश्क वालों की बातें थी। कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको दलील भी दूंगा। डॉक्टर साहब कोई तूर पर हजरत मूसा कहे रब्बे अरनी 1 मरतबा नहीं 9 मरतबा कहा। अल्लाह ने भी 9 मरतबा जवाब दिया, लंतरानी नहीं देख सकता। तो फिर हजरत मूसा कलीम थे ना, बात तो उनकी अल्लाह मानता, बात तो मानता ना। तो कहा इंतजार कर, इंतजार कर, मेरे महबूब को आने दे। तू मुझे देखना चाहता है ना, तो 9 मरतबा वो मुझे देखेगा, तू उसे देख लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मदना फतदल्ला। यकीन करें आपका ज़ौक़ मुझे बुलवा रहा है। मेरा 5-6 दिनों से गला खराब था, आपका ज़ौक़, आपकी मोहब्बत मुझे बुलवा रही है। यारो अल्लाहु अकबर। तो फिर आला हजरत को कैसे छोड़ सकते हैं? आला हजरत अज़ीमुल बरकत ताजदार बरेलवी अशा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ कहने लगे, हाँ पहले बता दूं, सुम्मदना, आखिरी बातें हैं सुम्मदना। फिर हुजूर करीब गए, सुम्मदना फतदल्ला और करीब हो गए। तो मैं यहाँ जुमला कहा करता हूँ, मेराज के वाक़े में जब भी तकरीर सुनाऊं तो ये जुमला जरूर सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊंगा। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह, फिर कहे सुभान अल्लाह। अब अल्लाह अकबर, इख्तितामिया की तरफ आने वाला हूँ। अल्लाह ने क्या किया, सुम्मदना, अपने महबूब को करीब बिठाकर, दना की कुर्सी पर बिठाकर एक झलक देख के कहा, महबूब अब भी दूरी है, इससे बढ़कर और करीब हो जाओ। फतदल्ला, और करीब हो गए। तो फिर तदल्ला के तख्त पर बिठाकर कहा, और करीब हो जा। कितना करीब हो जाऊं? फकान काबा कौसैन, जैसे 2 कमानें मिल जाया करती हैं, ऐसे करीब हो जा। अच्छा, जैसे 2 कमानें आपस में मिल जाती हैं। तो आला हजरत कहने लगे, तवज्जो करना, उतार कर उनकी रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था 12 के चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो कलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा दो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, दुल्हा की पाई उतरन, वो फूर गुलजार नूर के थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा, वो खिरत से कह दो कि सर झुका ले। हुजूरी था खुद अब्द सदवे दे, उठा हक लाल मिलवे दे, दिमागे को चकर दे दे। है उल्टी चाल क्या पुछ दी, अबूदियत को रंग लायोस, उलूहियत को चमकायोस, ते हर शान ठमकायोस। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे बशर के रंग में। वो बेरंग ही का जलवा पिन्हा था, बशर के रंग वाले शिबगतुल्लाह बन के निकलेंगे। मोहम्मद
مصطفیٰ معاشر میں طٰہٰ بن کے نکلے، اٹھا کر میم کا پردہ عبیدہ بن کے نکلے. دنا دنا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى. میں اشارہ کر کے جو صوفیہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، چونکہ وقت بہت ہو گیا، وگرنہ خدا کی قسم یہ بڑے عجب مقام ہے. ثم دنا فتدلى یہ مقام تفریقہ ہے، قوسین مقام جمع ہے، ادنا مقام جمع الجمع ہے، ادنا مقام جمع. پھر میں بتاتا کہ تفریقہ کس کو کہتے ہیں، جمع کس کو کہتے ہیں، اور جمع الجمع کس کو کہتے ہیں. یارو صرف ایک میرا دل کہتا ہے ایک جملہ یہاں ضرور کہتا جاؤں. امام بقلی شیرازی تفسیر آرائش البیان میں یوں لکھتے ہیں کہ لامکہ پر جب حضور اللہ کے قریب گئے تو اللہ اکبر، اللہ کے قریب گئے. دنا من الصفات قاد ان یکف فی سیرہ بلذت الصفات. حضور جب اللہ کی صفات رحمان، رحیم، کریم، جواد، رزاق کے قریب سے گزرے، قریب تھا کہ حضور سیر کو یہیں روک دیں، سیر کو یہیں روک دیں، کیونکہ رحمان کے قریب سے گزرے، رحمان کا رنگ چڑھ گیا. رحیم کے قریب سے گزرے، رحیم کا رنگ چڑھ گیا. کریم کے قریب سے گزرے، کریم کا رنگ چڑھ گیا. جواد کے قریب سے گزرے، جواد کا رنگ چڑھ گیا. مالک کے قریب سے گزرے، مالک کا رنگ چڑھ گیا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کی صفات کا رنگ، اللہ کی صفات کے فیض کا رنگ مصطفیٰ پہ چڑھتا گیا، چڑھتا گیا. قریب تھا کہ حضور آگے نہ جائیں. ثم استغرق فی بحر ذات. اس نے کہا محبوب رک نہ، آگے ذات بھی ہے. یار بات نہیں کھولوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات وہ ہے جو تمہیں سودا اچھا لگے تو لے لینا، وگرنہ واپس مجھے موڑ دے دینا. اس پہ کوئی مناظرے کی ضرورت تو نہیں ہے، سودے والی بات ہے. کیا اپنی حقیقت کا دیدار کروانا تھا معراج کی رات؟ وہ غیب الغیب دیسوں آیا، شہر شہادت دیرہ لایا. وہ تو تھے بھی وہاں کے لامکاں جن کی حقیقت، لامکاں جن کی حقیقت کا دیس تھا، وہ آئے بھی وہاں تھے. وہ غیب الغیب دیسوں آیا، شہر شہادت دیرہ لایا. تو پھر کیا ہوا؟ بعض باتیں خاص بات کمزور ہوتے ہیں مگر حضور کا بیان کر دیں. ان کا کام ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے جو بیان کر دیتے ہیں. ہاں سچ کا خواب دیں. آستانہ عالیہ سائیں جھنڈے شاہ سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ. کیا خود اپنا محبوب کو اپنا دیدار کروانا تھا؟ میں کہتا ہوں کچھ اور بھی ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اس نے اپنا دیدار بھی کروانا تھا، اپنے حسن کو بھی دیکھنا تھا. بس یار تم یہیں تک تم نے اگر بات سن لی تو میں بھی بات ختم کر دوں. اس نے اپنا حسن بھی دیکھنا تھا. علامہ چشتی صاحب توجہ کریں گے تو میں اگلا جملہ بولوں گا. اس نے اپنا حسن بھی دیکھنا تھا. حسن ہمیشہ آئینے میں دیکھا جاتا ہے، حسن ہمیشہ آئینے میں دیکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں جمال حقی کا آئینہ ہوں. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. امام بقلی لکھ گئے اللہ نے اپنے محبوب کو قریب کیا، اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنی ربوبیت کے انوار کے فیض کا سرما لگایا. اپنی ربوبیت کے انوار کے فیض کا سرما لگایا. سرما تو اس کے انوار کے فیض کا تھا.
آنکھیں حضور کی تھیں تو آل حضرت بول اٹھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ادھر سے حکم ہوا آج کی رات 70,000 پردے تو بھی اتار آج کی رات 70,000 پردے میں بھی اتار دیتا ہوں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اعلیٰ حضرت کہنے لگے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جھلوے ایک حجاب کے بعد لاکھ پردے تھے ایک پردے میں لاکھ جلوے تھے پتہ نہیں کتنے حجاب تھے کتنے پردے تھے کتنے جلوے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی 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 کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ خدا نہیں مصطفیٰ عبد ہے بندے ہیں خدا خدا ہے یہ جو فرمانا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے کوئی اس پر اعتراض کر دے مولانا یہ تو شرکیہ جملہ ہے میں نے کہا فکانہ کعبہ قوسین جیسے دو کمانیں مل گئیں وہاں خدا نے کمانوں کی تفصیل بیان کی تمثیل دی یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی تمثیل کو بیان کیا پھر ان پہ فتوے مت لگانا اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے جو شریعت کے باہر کی بات کریں تو پھر آؤ لا مکہ پہ تو دوئی نہیں تو حضور کیسے پہنچے حضور کیسے پہنچے اعلیٰ حضرت نے کہا اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کہا ان کی روح نے مجھ سے کہا مجھ سے پوچھ صحیح آپ فرمائے حضور لا بقا پہ کیسے پہنچے کہنے لگے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن پہلے میرا بڑے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سن ادھر کون تھا ادھر کون تھا ادھر کون سی کوس تھی ادھر کون سی کوس تھی ادھر کون سی کوس احدیت تھی ادھر کوس محمدیت تھی ادھر کوس معبودیت تھی ادھر کوس عبدیت تھی ادھر کوس خالقیت تھی ادھر کوس مخلوقیت تھی تو پھر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے کہا ادھر کون تھا ادھر کون تھا کہا مجھ سے پوچھ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے جنہیں عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا 100 وجد کنو لکھال کنو تو 2 منٹ اور بات سن لوگے 2 منٹ اب تک میں نے تمہیں خوش کیا اب تم نے مجھے خوش کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت صہیب رومی ہے رسول اللہ نے مکہ المکرمہ چھوڑا وہ بھی مکہ المکرمہ چھوڑنا چاہتے ہیں مدینہ آنا چاہتے ہیں ہم حضرت صدیق کے بھی نوکر کہو ہم صدیق کے بھی کہو حضرت صدیق کے بھی مولا علی کے بھی حضرت امیر عمر کے بھی مولا عمر کے بھی مولا عثمان کے بھی مولا علی کے بھی مولا حسن کے بھی مولا حسین کے بھی سیدہ زہرا کے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سنی ہیں ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے خدا کی عزت کی قسم جو کسی صحابی کو بھونکے گا ہم اسے نہیں مانیں گے جو کسی اہل بیت میں سے مولا علی کے خلاف کام کرے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے رب کعبہ کی قسم میں تو سیدہ زہرا کے در کے کتوں کا بھی کتا بن جاؤں بڑے عظمت کی بات ہوگی قرآن نے جس کو کہا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا
خدا کی عزت کی قسم سیدہ زہرا پاک جب حضور میرے کریم آقا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما میرے کریم آقا سفر سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت سیدہ کے گھر میں جاتے سفر سے آتے ہوئے حضرت سیدہ زہرا کے گھر میں جاتے خدا کی قسم حضور دیکھتے رہتے وہ میری دھاڑیں نکل جائیں گی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں رب کعبہ کی قسم حضور انہیں دیکھتے رہتے سیدہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے حضور کہتے رہتے اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا بابا حضرت عبداللہ بھی قربان تجھ پر مصطفیٰ کی ماں حضرت آمنہ بھی قربان رب کعبہ کی قسم ان پہ فتوے لگاؤ ان کی شان و مقام حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے خون کے چند قطرے پیے امام کسترانی لکھتا ہے لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہ تزو فمہ مسکن وبقیت رائحتہ موجودۃ فی فمہ الی ان صلب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کے خون کو پیا جب تک زندہ رہا ان کے جسم سے مشکی خوشبو آتی رہی میں نے بڑا عظیم جملہ بول رہا ہوں انہیں سولی پہ لٹکایا گیا حضرت صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو بلوایا ظالم نے کہا وہ دیکھو میرے مخالف سولی پہ لٹکا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر کی شہزادی نے کہا ابھی شاہ سوار ابھی سواری سے نہیں اترا شاہ سوار اپنی سواری سے نہیں اترا رب کعبہ کی قسم 3 دن تک سولی پہ رہے مشک کی خوشبو آتی رہے ابن کثیر جیسا امام الوہابیہ لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر قبر میں گئے مشک کی خوشبو آتی رہی راول پنڈی والوں تاجدار گولڈا کی روح کو سلام میں ان کے نام یہ جملہ کر کے جا رہا ہوں رب کعبہ کی قسم حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے خون کے قطرے پیے تو جسم سے مشک کی خوشبو آئے تو فاطمہ تو بدعت منی جو ہو حضور کے جسم کا ٹکڑا حضور کی جان حضور کا جگر پارا حضور گئے مغرب کی نماز کا وقت تھا سیدہ اوابین پڑھ رہی تھی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ کے قیام کر رہی تھی سلام پھیرا کیا حالت بنا رکھی ہے 3 دن تک ملکہ کونین ہے 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں چلا حضرت انصاری کے گھر چلے گئے انہوں نے کھانا پیش کیا میرے کریم آقا نے فرما اس میں سے چند لقمے دے سکتے ہو میرے آقا کیا وجہ کہ سیدہ 3 دن سے بھوکی ہے اس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا حضرت ابو ایوب انصاری کی دھاڑ نکل گئی میرے آقا یہ کیا بات کر رہے ہیں میں بھی آپ کا ہوں میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے مدینہ چھوڑ کے آنا چاہتے تھے حضرت صہیب مدینہ کون نہیں آنا چاہتا بس بات ختم ہو گئی مدینہ کون نہیں آنا چاہتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے حضور کی جالی کے سامنے کھڑا ہوا ہے میرے مسلک کا امام وہ کہتا ہے بکار خیش حیرانم حضور آپ کا تصور تو بھی تازہ تازہ ہے ابھی تو حضور کی جالیوں کو دیکھ کے آئے ہو خدا کی قسم ہمارے لیے بھی دعا کر دو کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جالی پاک کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ جب اعلیٰ حضرت کہتے میرے آقا امام احمد رضا آیا ہے جالی کے پار آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے پردہ ہٹاؤ نا احمد رضا کو دیدار کرواؤ نا جب دیدار نصیب نہیں ہوا تو میرے اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں رو کر کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن
پہاڑ پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلی حضرت 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 عظیم البرکت روتا ہے اور رو کر کہتا ہے میرا پیر فرید مدینے پہنچا ہے، جوتیاں اتار دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جوتیاں اتار دیں۔ جب جوتیاں اتاریں تو خلیفے نے کہا پتھریلی زمین ہے، جوتیاں کیوں اتاری ہیں، تلووں سے خون بہ جائے گا۔ کہا فرید اس سرزمین پہ جوتی پہنے جس سرزمین پہ حضور کے قدموں کے نشان اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ جوتیاں اتار دیں، خون بہنے لگا۔ اب سنو، دل پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگا۔ پیچھے جو آپ کا خلیفہ تھا، آپ تلوے اوپر اٹھاتے تھے، وہ آپ کے تلووں کو پوچھا کرتا تھا رومال کے ذریعے سے، رومال خون سے بھر گیا۔ میرے پیر فرید مسجد نبی کے قریب پہنچے، مڑ کر دیکھا، بابو یہ کس کا خون ہے، یہ کس کا خون ہے؟ صحیح آپ کا خون ہے۔ کہا پیر فرید نے جو کہا میں نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا۔ کہا مجھ سے جو مانگ میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ فرید کے خون کو تم نے مدینہ کی سرزمین پہ لگنے نہیں دیا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید۔ مسجد نبی میں پہنچے، ٹوپی بڑی پہنتے تھے حضور، بچوں نے ٹوپی اتار لی، حضور کی فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دی۔ خلیفوں نے روکا، انہوں نے خلیفے کو روکا، باہر آئے، کہنے لگے مبارکباد دو، میرے لیے عید کا دن ہے، مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آئی ہے۔ لکھا تو نے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام کو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نہ۔ ایک وہ جامی ہے جو مدینہ کے باہر کھڑا ہوا ہے، مدینہ کے قافلے میں شامل ہے۔ رسول اللہ نے گورنر کو خواب میں کہا اس کو مت آنے دینا، جامی کو باہر کھڑا کر دیا گیا۔ جامی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا نسیمہ جانب بتا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، تو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینا کنم جا یا رسول اللہ۔ حاجی جبار صاحب سے پوچھو، ان نوجوانوں سے پوچھو، میرا دل چاہتا ہے کہ آج ان کی ماتھے کو چوم لوں، ان کی پیشانی کے بوسے لے لوں کہ حضور کے معراج کے جلسہ منانے کے لیے کتنے مہینوں سے بےتاب تھے، انتظامات کر رہے تھے۔ پوچھو ان سے کیوں ایسا کیا، کیوں تمہیں دعوت دی، کیوں مجھے دعوت دی؟ ایک ہی مقصد ہے، جیڑا وقت ملن گا ہو سی ڈھول اساڈے ویڑھے ہو سی۔ کیڑا وقت ملن گا ہو سی اور ڈھول محبوب مرشد کے بغیر نہیں ملتا۔ مرشد جس پہ نظر کر دیتا اس پر کرم کر دیتے ہیں۔ کیڑا وقت ملن گا ہو سی ڈھول اساڈے ویڑھے ہو سی، رنج ہجر دے سخت ستائم اکھیاں رو من دل کو رلاوے، دلڑی جھک دی تن تڑ پاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، ٹکڑو ہاتھ دے بار اٹھائم، ملسم یار فرید کداہیں دودھ دکھاواں کٹ کٹ آہیں، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دنیا میں گئے، ہم بھی چکر لگاتے ہیں، یہی کہتے ہیں میرے آقا جامی نے جو کہا تھا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، جامی چاہتا ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخبور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔